In today's lecture we are going to cover some concepts of doping. جو بھی سولر سیل ہوتا ہے اس کو فیبریکیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کی مٹیریل کی کریکٹرائزیشن کرتے ہیں, سینتھیسس کرتے ہیں. سینتھیسس سے کیا مطلب ہے کہ ہم اس مٹیریل کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیسے ڈوپنگ ہو سکتی ہے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں انوالو کر کے ہم اس کی الیکٹریکل پراپرٹیز کو انہانس کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک ڈوپنگ کا کانسیپٹ. اس کو ہم اگلی سلائڈ میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. دین ڈوپنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونرز اور ایکسیپٹرز کیا ہیں. یہ ایک ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم ڈوپنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک سسٹم کو کچھ چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں جو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کسی چیز کو ہم جب ڈونیٹ کریں تو وہ سسٹم ہم ایز این ایکسیپٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دو ٹرمینالوجیز کو ہم دیکھیں گے. ان کی ریزن کیا ہے, ہم ڈوپنگ کیوں یوز کرتے ہیں. دین وی ول سی کہ ایک ڈائیوڈ کے آئی وی کریکٹرسٹکس کیسے ہوتے ہیں فارورڈ بائسنگ میں, ریورس بائسنگ میں, اس کے ٹرن آن وولٹیج وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. دین ایک چھوٹا سا پریکٹس نومیریکل پرفارم کریں گے جس میں ہم ڈائیوڈ کرنٹ کی ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. بے شک وہ جیسا مرضی ڈائیوڈ ہو, اس کے ٹرن آن وولٹیج جیسے مرضی ہو, ہم اس نومیریکل سے کسی بھی ڈائیوڈ کا ڈائیوڈ کرنٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. سولر سیلز میں جب ہم فیبریکیشن کی طرف آتے ہیں تو اس میں کرسٹلینٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. کرسٹلائن اسٹرکچر میں ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں, ہم ان ایٹم سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ایٹمز کی کنٹریبیوشن کتنی ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ایٹم کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اس میں لیٹس جو اسٹرکچر ہوتا ہے, یعنی کہ ایٹم جو ارینج ہوئے ہیں, پیریوڈک ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے, ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ آئدر مس میچ ہو یا میچ ہو, تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مونو کرسٹلائن سولر سیلز کی جب فیبریکیشن کی جاتی ہے تو اس کو کس میتھڈ سے فالو اپ کیا جاتا ہے. یہ ایک بریف انٹروڈکشن ہے سیڈ کرسٹل گروتھ میتھڈ کا, جو ہم سلائڈز کی لاسٹ میں دیکھیں گے. سو سٹارٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ایک پی این جنکشن ڈائیوڈ کیا ہے. پی این جنکشن ڈائیوڈ کو میں تھوڑا سا بریف بتا دوں کہ دو مٹیریلز کے آپس میں کمبینیشن سے ایک پی این جنکشن بنتا ہے. تو اس پی این جنکشن کو ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف فارورڈ اینڈ ریورس بائسنگ. فارورڈ بائسنگ کنڈیشن میں ہمارے پاس بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل پی ٹائپ مٹیریل کے ساتھ اور نیگیٹو ٹرمینل این ٹائپ مٹیریل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک ڈرفٹ کرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ ڈائیوڈ اپنے ایک کنڈکشن بورڈ میں چلا جاتا ہے. اس کے انالوگس ہم دیکھتے ہیں ریورس بائسنگ کنڈیشن. ریورس بائسنگ کنڈیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیگیٹو ٹرمینل ہمارا پی ٹائپ کے ساتھ اور پازیٹیو ٹرمینل ہمارا این ٹائپ کے ساتھ تھا. دونوں اپوزٹ ہے. اپوزٹ ہونے کے چکر میں ہمارے پاس جو اس کے درمیان ایک ڈپلیشن ویڈتھ کریٹ ہو جاتی ہے. ڈپلیشن ویڈتھ لارج ہونے کی وجہ سے بیٹری سے نکلنے والا جو الیکٹران ہے وہ آگے پاس نہیں ہو پاتا, کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا بیریئر بن جاتا ہے. تو اس نتیجے میں ہمارے پاس ریورس بائسنگ کنڈیشن میں ڈائیوڈ کی کنڈکشن آؤٹ ہو جاتی ہے, کنڈکشن نہیں ہو پاتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ڈوپنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم ایک انٹرنزک چیز ہوتی ہے جس میں کوئی قسم کی ڈوپنگ نہیں ہوتی, کسی انٹرنزک مٹیریل کو ایکسٹرنزک بنا سکے. ایکسٹرنزک کب ہوگا, جب ہم اس میں کسی امپیورٹی کو ایڈ کریں. اس امپیورٹی کو ایڈ کرنے کا نام ڈوپنگ ہوتا ہے. A process to make intrinsic material to exploit extrinsic properties, یعنی ہم نے ایک انٹرنزک مٹیریل کو چینج کیا ہے ایک ایکسٹرنزک میں. ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ہم ایک سیمی کنڈکٹر کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک پی این جنکشن بنانا ہے. اب ایک پی سائڈ پر ہمیں کیا چاہیے, این سائڈ پر ہمیں کیا چاہیے, تو ہم اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ڈوپنگ کرتے ہیں. ڈوپنگ سے ہم اس کی یا تو کنڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں یا اس کی کنڈکٹیوٹی کم کر رہے ہیں.
تو یہ ایک سیمی کنڈکٹیو بیہیویئر ہے، کیونکہ سیمی کنڈکٹر میں یا تو آئدر سائڈ انسولیٹیو ہوتی ہے یا تو آئدر سائڈ کنڈکٹیو ہوتی ہے. تو دیٹس وائی وی یوز ڈوپنگ. اس کو ڈوپنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف میتھڈز ہیں. یہ صرف جسٹ شو آف کرنے کے لیے کہ ڈوپنگ مٹیریل میں کی جاتی ہے، لیکن ایکچوئل میں ہم مختلف اس کے میتھڈالوجی سے ڈوپنگ کرتے ہیں، لائک آئن امپلانٹیشن، لائک ڈیفیوژن میتھڈ. تو اس کو مختلف ٹیمپریچرز وغیرہ پرووائڈ کر کے ہم اس کی ڈوپنگ کرتے ہیں اور پھر سیمی کنڈکٹر مٹیریلز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں فار ملٹیپل اپلیکیشنز. ناؤ ہمارے پاس یہ ایک سولر سیل کا بیسک یوز ہونے والا مٹیریل ہے وچ از نون ایز سلیکن. سلیکن ایک ابنڈنٹ مٹیریل ہے جو کہ ارتھ میں کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ ہائیلی کرسٹلائن مٹیریل ہے جس کا کرسٹل سٹرکچر بہت ہی زیادہ کرسٹلائن ہے، اور ہمیں چاہیے ہی کرسٹلینٹی. For silicon we need higher performance in electrical devices for conductivity. Higher conductivity کے لیے ہمارے پاس کرسٹلائن سٹرکچر کا ہونا لازمی ہے. تو اس کرسٹلائن سٹرکچر کو ہم ماڈیفائی کیسے کریں گے تاکہ ہمیں اچھے الیکٹریکل کریکٹرسٹکس ملیں؟ کس طرح کریں گے؟ ڈوپنگ سے. ڈوپنگ کے لیے مختلف میکینزم ہیں جیسے آئن امپلانٹیشن اور ڈیفیوژن میتھڈ. سو ہمارے پاس سلیکون کا جو بیسک سٹرکچر ہوتا ہے، ایٹامک سٹرکچر ہوتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے. ہمارے پاس سنگل سلیکون ایٹم ہے، اس کے ویلنس شیل میں ہمارے پاس 4 الیکٹرونز ہیں. ٹوٹل الیکٹرونز 14 ہوتے ہیں، لیکن آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹرونز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آؤٹر موسٹ شیل میں جا کے نیکسٹ ایٹم کے ساتھ اس نے جا کے بانڈنگ کریٹ کرنی ہوتی ہے. اب جو ہمارے پاس بانڈنگ یہاں پر کریٹ ہوئی ہے، ایک ہمارے پاس سنگل سلیکون ایٹم ہے، ایک ہمارے پاس 2 سلیکون ایٹمز کی بانڈنگ ہے. یہ یہاں پر اگر آپ کو ویزیبل ہو. اسی طرح ایک کرسٹل کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف ایٹم موجود ہیں، وہاں پر مختلف انہوں نے کوولنٹ بانڈنگ کی ہوئی ہے سلیکون کے آؤٹر موسٹ شیل میں. اسی طرح ہمارے پاس ایک ایٹم ہے، 2 ایٹمز ہیں، 3 ایٹمز ہیں. اگر ہم ایک کرسٹل کی بات کریں تو ٹریلین کوڈریلین آف ایٹمز ہوتے ہیں ایک کرسٹل میں، اور اگر ہم اس کو ایکوریٹلی دیکھنا چاہیں تو 1 kg کے جو کرسٹل، اگر آپ 1 kg کا کرسٹل لے لیں تو ہمارے پاس تقریباً 6.022 × 10⁻23 ایٹمز کی تعداد ہوتی ہے 1 کلو گرام کے کرسٹل میں. تو ان ایٹمز کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہائیلی کرسٹلائن ہے اور پیریوڈک ارینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم ایزیلی اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ڈوپنگ کے ذریعے. ہمارے پاس یہاں پر 2 کانسیپٹس آتے ہیں، ڈونر اور ایکسیپٹر کا. ڈونر مینس کہ اگر آپ نے کسی میں ڈوپنگ کی ہے تو ڈوپنگ کا مٹیریل کون سا ہے. اگر ہم ایک ایسا مٹیریل لیں جس کے ہمارے پاس آؤٹر موسٹ شیل میں 5 الیکٹرانز ہو، تو سلیکون کے ساتھ جب وہ بانڈنگ بنائیں گے تو 4 کے ساتھ تو ہو جائے گی کیونکہ سلیکون کے آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹرانز ہیں، لیکن جو ڈوپنگ مٹیریل ہم نے یوز کیا اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 5 ہیں، تو ایک بچ جائے گا. وہ ایک الیکٹران سسٹم کو ہم کہیں گے ڈونیٹ کر ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سلیکون ہے، سلیکون کے آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹرانز ہیں. 4 الیکٹرانز کو ہم نے فلفل کر دیا یوزنگ فاسفورس ڈوپنگ. یہ فاسفورس ڈوپنگ ہے. فاسفورس کے اراؤنڈ ہمارے پاس 5 الیکٹرانز ہوتے ہیں. 4 تو ہم فلفل کر دیں گے، لیکن یہ جو 1 الیکٹران بچے گا وہ سسٹم کو ہم نے ڈونیٹ کر دیا. دیٹس وائی دس از نون ایز اے ڈونر امپیورٹی، جو کہ پینٹا ویلنٹ امپیورٹی ہے. اور اس میں گروپ 5 میں دیکھیں تو گروپ 5 سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 5 الیکٹرانز ہیں. Donor impurities give its excess electrons present in its outermost shell to the other atom of the crystal structure, while acceptor کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سلیکون میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ 4 وہ تو ہیں ہی، 4 ہمارے پاس الیکٹرانز ہیں اور وہ بانڈ بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایکسیپٹر امپیورٹی کے لیے ہمارے پاس جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 ہوتے ہیں. اب وہ 4 تو وہ بانڈ بنا نہیں سکتے، تو جو 3 ہیں 3 کے ساتھ تو بن جائے گا، لیکن جو لیفٹ اوور جو رہ جائے گا وہ ہول کریٹ کر دے گا. دیٹس وائی ہم یہ کہیں گے کہ اس سسٹم کو ایکسیپٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسیپٹر کی ضرورت ہے.
ایکسیپٹر یعنی اس کو الیکٹرانز کی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپٹر امپیورٹی ہے جو کہ ہول لیو کر دیتی ہے پورے سسٹم میں. Donor impurity atom consists of total of 5 electrons in its valence shell, while acceptor impurity atom consists of 3 electrons in its valence shell. جیسے کہ میں نے بتایا کہ گروپ 5 میں 5 سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو بھی مٹیریل ہے اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 5 الیکٹرانز ہیں، لیکن گروپ 3 کی بات کریں تو ہمارے پاس گروپ 3 کے ایلیمنٹس میں 3 الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپٹر امپیورٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں. ڈونر impurities are also known as n-type impurity. n-type کیوں؟ کیونکہ اس میں ایکسیسو الیکٹرانز موجود ہیں. n-type سے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیسو الیکٹرانز میجورٹی کیریئرز انوالو ہیں، لیکن جب ہم p-type کی بات کریں تو اس میں ایکسیسو میجورٹی کیریئرز ہولز انوالو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹر امپیورٹی کا یوز کیا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی کنکلوڈ دا ڈونر امپیورٹی اینڈ ایکسیپٹر امپیورٹی کانسیپٹس. اور یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہے فاسفورس، اینٹیمنی، بسموتھ اینڈ آرسینک. یہ ساری ڈونر امپیورٹیز ہیں، جبکہ اگر ایکسیپٹرز کی بات کریں تو ہمارے پاس بورون، گیلیم، الومینیم، اس طرح کے ایلیمنٹس جن کے آؤٹر موسٹ شیل میں 3 الیکٹرانز ہیں وہ ایز اے ایکسیپٹر امپیورٹی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اسٹرکچر ہے ایکسٹرینسک سیمی کنڈکٹر جو ڈوپنگ کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک سائڈ پر ہمارے پاس این ٹائپ ہے اور ایک سائڈ پر ہمارے پاس پی ٹائپ ہے. پی ٹائپ کی این ٹائپ کی بات کریں تو ہمارے پاس ہم نے سلیکون کے کرسٹل لیٹس میں فاسفورس کی ڈوپنگ کی. فاسفورس کے اراؤنڈ 1 2 3 4 اور یہ پانچواں الیکٹران سسٹم کو ڈونیٹ ہو گیا، تو یہ ایک این ٹائپ سیمی کنڈکٹر بن گیا. جبکہ اگر ہم پی ٹائپ والی سائڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس سلیکون میں 1 2 3 4 1 2 3 یہ 3 بانڈ بن گئے، لیکن یہ چوتھا بانڈ نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 الیکٹرانز فالو اپ کرتا ہے. 3 الیکٹرانز تو اس کے ساتھ جڑ گئے، لیکن چوتھا الیکٹران کیسے فالو کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ہول ریپلیس کر دے گا، یہاں پر ہول لیو کر دے گا، جس کی وجہ سے اب اس کو پی ٹائپ کہتے ہیں. اور پی ٹائپ میں ہمارے پاس ایکسیسو ہولز موجود ہوتے ہیں، میجورٹی کیریئرز ہول موجود ہوتے ہیں. So here we are playing with atoms to either increase or decrease the conductivity. اور اسی طرح ہم سیمی کنڈکٹر کو ہم ایز اے سیمی کنڈکٹیو بیہیویئر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں بائی انٹروڈیوسنگ ڈونر اینڈ ایکسیپٹر امپیورٹیز. ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں. ڈوپنگ. وائی ڈو وی نیڈ ڈوپنگ؟ بیسیکلی ہم اس میں کیا کر رہے ہیں. جب ہم کسی اسٹرکچر میں ڈوپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈوپنگ ہمیں الاؤ کرتی ہے کنڈکٹیوٹی کا کنٹرول. یعنی کہ اگر ہم نے فاسفورس انٹروڈیوس کروایا تو اس میں ایکسٹرا الیکٹران سسٹم کو ڈونیٹ ہو جائے گا، تو ایکسیسو ہم جتنی ڈوپنگ کریں گے اتنا ہی وہ این ٹائپ بنتا جائے گا اور زیادہ الیکٹرانز انوالو ہوتے رہیں گے. اس طرح ہم مور اینڈ مور الیکٹرانز کو انٹروڈیوس کرواتے رہیں گے اور وہ اس کی ہم کنڈکٹیوٹی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس چارج کیریئرز کی کریشن ہوتی ہے. اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈوپنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ الیکٹرانز اور ہول چارج کیریئرز ہیں، تو اس کو ہم کنٹرولڈ ویلیوز میں ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. کتنا زیادہ اس کو کنڈکٹیو کرنا ہے، کتنا کم اس کو کنڈکٹیو کرنا ہے، کتنا سیمی کنڈکٹیو کرنا ہے اور کتنا انسولیٹیو کرنا ہے. اس طرح ہم ڈوپنگ سے اس کی چارج کی کریشن کر سکتے ہیں. بینڈ سٹرکچر کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے. اب اگر ہمارے پاس ایک سلیکون ہے، سلیکون کا جو بینڈ گیپ ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے 1.1 الیکٹران وولٹ. اب اگر ہم نے کوئی ایسی لیئر اس پہ ڈپازٹ کر دی ہے جس کا بیڈ گیپ ٹیونیبل ہو، کوئی ایسے مٹیریل بھی ہوتے ہیں جس کا بیڈ گیپ ٹیونیبل ہوتا ہے، اس بیڈ گیپ کو ٹیون کرنے کے لیے ہم ڈوپنگ میکینزم یوز کرتے ہیں. ہم ڈوپنگ کی ویلیوز کو انٹرچینج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سیمی کنڈکٹنگ بیہیویئر میں چینج دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس طرح ہم بینڈ سٹرکچر میں بھی موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں.
اور جب ہم ڈوپنگ کر رہے ہوں تو اس کے رزلٹ میں ہمیں سیمی کنڈکٹر کی پرفارمنس میں بھی انہانسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. کیسے ہم اس کے کنڈکٹیوٹی کو آپٹیمائز کر رہے ہیں, اس کی سوئچنگ سپیڈ کو آپٹیمائز کر رہے ہیں. سوئچنگ سپیڈ کیسے, ہم الیکٹران جتنے زیادہ یوز کریں گے اس میں اتنی زیادہ ہنڈرنس آئے گی, ہیٹ کریٹ ہوگی, ہنڈرنس اینڈ ہولز, ریپلشن, اٹریکشن, یہ سارے فنومنا اس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم جیسے جیسے ڈوپنگ کنٹرول انوائرمنٹ, کنٹرول ٹمپریچر میں انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, اسی حساب سے ہماری ایفیشینسی میں بھی فرق پڑ رہا ہوتا ہے.